بے شمار گناہ گاروں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ اور اس کی 16 تاریخ کو ہمارا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، پہلا قبلہ بیت المقدس، جس طرف نبی اکرم علیہ السلام ابتدا میں اپنا رخ انور کر کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے، اس کی 16 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، محبوب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، کہ اپنے محبوب کو فرمایا محبوب آپ کا بار بار جو چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس قبلے سے رخ پھیر کر آپ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائیں، تو آپ جس طرف چاہیں اپنا رخ موڑ لیں، اللہ اسی کو قبلہ بنا دے گا۔ تو 16 تاریخ کو قبلہ جو ہے یہ تبدیل ہوا اور آج تک ہم اسی کا خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ عظمت والا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کتب احادیث کے اندر بے شمار اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، شعبان بین رجب و شہر رمضان یغفل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال العباد فاحب الا یرفع عملی الا وانا صائم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ رجب گزر چکا ہے اور آنے والا رمضان مبارک اللہ تعالی ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یہ رجب اور شعبان اور رمضان کے درمیان مہینہ شعبان ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، اور یہ روایت امام بہقی نے باب شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ ما سبق من السنہ کے صفحہ نمبر 141 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو فرمایا لوگ اس کی شان سے، اس کی فضیلت سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَأُحِبُّ، مجھے یہ محبوب ہے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ یرفع عملی، کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، الا وانا صائم، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جیسے کل 14 شعبان المعظم ہے، تو ہمیں کل کا روزہ رکھنا چاہیے، اور 15واں کا بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ جس رات کو اعمال پیش ہوں تو تب بھی اعمال کے آخر میں کیا ہو، روزہ ہو، اور پھر جب آغاز ہو تو تب بھی اعمال کا آغاز کس سے ہو، روزہ سے ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ بات فرما کر اس شعبان کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جو مہینہ جس کو حضور اپنی طرف نسبت کرے اس کی پھر عظمت اور اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا کان احب الشہور الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان، حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو تمام مہینوں سے زیادہ پیارا مہینہ شعبان تھا، اور آپ علیہ السلام شعبان المعظم کے سارے روزے رکھتے، سوائے آخری روزہ چھوڑ دیتے تاکہ رمضان اور شعبان میں فرق ہو جائے۔ تو اس قدر حضور علیہ السلام کو شعبان سے پیار تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے، یہ 3 مہینے یعنی رجب اللہ نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور شعبان کو حضور علیہ السلام میں یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھیے تینوں مہینوں کی نسبت اور فضیلت اور عظمت کے رجب کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رجب کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسی ہے جیسے
دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ قرآن کی فضیلت سارے کلاموں کے اوپر افضل اور اعلیٰ ہے، قرآن سارے کلاموں پر۔ اور آپ نے فرمایا اسی طرح شعبان کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے۔ ایک تو آپ نے اسے فرمایا شعبان الشہری، اور دوسرا کیا فرمایا کہ اس مہینے کی دیگر سارے مہینوں پر اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے۔ اور رمضان کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسی ہے جیسے ساری کائنات پر رب تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ اب رب سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العالمین تو عظیم ہے، اور وہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی فضیلت آپ نے اس رمضان کی فضیلت کو بیان فرما کر کیا فرمایا کہ رمضان کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت ساری کائنات پر ہے۔ پیارے بھائیو، رمضان شعبان کا جو لفظ ہے شعبان، یہ 5 حروفوں کا مجموعہ ہے، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین اس سے مراد شرف والا مہینہ، اور عین سے مراد علو، بلندی، یعنی اعمال اٹھائے جاتے ہیں، بلندی کی طرف لے جائے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور با سے مراد بر، یعنی احسان اور بھلائی، اللہ کی طرف سے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور الف سے مراد الفت ہے، اللہ کا خاص اپنے بندوں پر کرم یہ ہوتا ہے، اس کی محبت اور اس کی عنایت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ گاروں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اور 5واں حرف جو ہے وہ نون ہے، اور نون سے مراد نور ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی خاص انوار و تجلیات ہوتی ہیں، اس کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس مہینے میں یہ 5 حروف اللہ کی بارگاہ سے اس کے مخصوص بندوں کے لیے یعنی یہ ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر، کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان الشہر، یہ میرا مہینہ ہے، تو اس نسبت کے اعتبار سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ہمیں ہمہ وقت پڑھنا چاہیے، لیکن اس نسبت کے اعتبار سے کہ ہمیں کثرت سے زیادہ درود و سلام کا معمول بنانا چاہیے، تاکہ اس ماہ کے اس نسبت کے اعتبار سے اللہ کا خاص قرب نصیب ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، حق کو واضح کر دینے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں، انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہماری یہ شان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم بر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں، اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، ہر حکم ہماری جناب سے صادر ہوتا ہے، ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم، سراپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، شعبان کا تمام مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلہ مبارکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ خود خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اس رات کی عظمت بیان فرمائی۔ تو کسی شاعر نے اپنے انداز میں کیا خوب لکھا ہے، عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملنے والی یہ عظمت اور رحمت اور بخشش والی یہ وہ رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان میں
اس آیت مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس رات 3 حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس رات میں پہلا حکم حضرت میکا علیہ السلام کو یہ دیتا ہے کہ رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت میکا علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے۔ دوسرا حکم حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے اعمال اور افعال کا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ اعمال اور افعال کا جو معاملہ ہے وہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حکم حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے مصائب و علام کا، کیونکہ روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کرنی ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس پورے سال میں جس نے مرنا ہے ان کا معاملہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے بالاسناد سند کے ساتھ حضرت ام المومنین حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نصف شعبان یعنی 15ویں جو شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری چادر سے آپ خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا اس طرح خاموشی سے نکل جانا مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ اس گمان نے مجھے پریشان کیا اور میں حجرہ مبارکہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے جب اٹھی تو میرا جو پاؤں ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے میرا ہاتھ آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے ساتھ چھو گیا۔ اب یہ وہ والا معاملہ آج والا معاملہ تو نہیں ہے کہ بجلی ہو، بٹن آن کیا کمرے کی لائٹ آن ہو جائے، تو اس وقت تو دیے ہوتے تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ آپ کے پاؤں مبارک سے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کے الفاظ جو ہیں وہ میں نے یاد کر لیے جو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے۔ اب پیارے بھائیوں کو دعا کے جو الفاظ ہیں میں اس کو عرض کرتا ہوں، آپ بھی ان کو اپنے ذہن میں دل میں یاد رکھ لیں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان الفاظوں کو یاد کر کے اللہ سے اس طرح دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا جلد مقبول ہوگی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرا جسم اور میرا دل تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا جسم تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا ہم کبھی ایسے کہتے ہیں اللہ کہ ہم تیری نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم ہر روز اور ہر نعمت پر یہ عرض کریں کہ مولا ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اس نعمت کو مزید بڑھا دے گا۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، حالانکہ انبیاء گناہوں سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری اللہ کے بارگاہ میں دیکھیے کہ آپ عرض کر رہے ہیں مولا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، حالانکہ انبیاء کی حفاظت خود رب تعالیٰ خود فرماتا ہے اور انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، اور حضور جو کہ تمام امام الانبیاء ہیں اور آپ تو ہر معصوم ہیں۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضا کا طالب ہوں، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ تیری حمد و ثنا کوئی نہیں کر سکتا، تیری تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ تو نے آپ اپنی شان بیان کی ہے اور تو اپنی شان خود بیان کر سکتا، کوئی اور تیری شان بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اور یہ خود حضور فرما رہے ہیں یا اللہ تو اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے، تیری تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عبادت میں مصروف رہے، کبھی آپ کھڑے ہو جاتے
اور کبھی آپ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پاؤں کو دباتے ہوئے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ تو آپ کا یہ جملہ جب حضور علیہ السلام نے سنا تو نبی اکرم علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، میرے اور آپ کے لیے یہ جملہ قابل غور ہے۔ فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ دیکھیں آپ معصوم ہیں، اس کے باوجود اللہ کے بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ رات کیسی ہے؟ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیسی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہر مرنے والے کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اسی رات اس کے اعمال اور افعال اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے؟ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں، ایسا بھی کوئی آپ کا امتی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر داخل ہو جائے جنت میں؟ حضور علیہ السلام نے کہ ایسا کوئی نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جائے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پہ کہے کہ جی میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ اس کا محض فضل ہوگا لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل اور رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے رحمت اور فضل جنت میں جاؤں گا۔ پھر حضور نے یہاں جملہ ارشاد فرمایا ہاں مگر اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے آپ فرماتی ہیں اپنا دست مبارک یعنی اپنے ہاتھ مبارک آپ نے اپنے چہرے اور سر پہ پھیرا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جب دعا مانگے دعا کے بعد ہمیں اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چہرے پر پھیرنا۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ شب برات وہ عظمت اور برکت والی رات ہے جس میں سارے سال کے ہونے والے امور کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظمت اور برکت اور بخشش والی رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے مالک کو راضی کر کے اپنی بخشش کا سما پیدا کریں۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث پاک جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا۔ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے الا من مستغفر، اللہ کی بارگاہ سے یہ ندا ہوتی ہے الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ مجھے بخش دوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العالمین جو اس کی شان و عظمت ہے وہ اپنی شیان شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، پھر اس کی رحمت پکارتی ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ مجھ سے بخش دوں؟ الا مسترزق فرزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں؟ الا مبتلا فاعافیہ، الا کذا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی مبتلائی مصیبت کہ میں اسے عافیت دوں؟ اسی طرح صبح تک
یعنی سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ رب العالمین کی رحمت ندا دے کر پکار کر دیکھیں اس رات کو رب کی رحمت پکار رہی ہے. پورا سال انسان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ بیمار ہو شفا دے دے، یا اللہ پریشان ہو پریشانی دور کر دے، یا اللہ کاروبار نہیں چل رہا مہربانی کر دے، یا اللہ مصیبتیں ہیں دکھ ہیں تکلیفیں نے دور کر دے. لیکن اس رات اس کی رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا دوں، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں، ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار کہ میں اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ میں اسے جنت عطا کر دوں، ہے کوئی نجات مانگنے والا کہ میں اسے جہنم سے رہائی عطا فرما دوں، ہے کوئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے والا کہ میں اس کا سینہ عشق رسالت سے معمور کر دوں، ہے کوئی میرا خوف مانگنے والا کہ میں اس کو دنیا سے بے نیاز کر دوں. اس کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہے. لیکن انسان اگر اس رات کو بھی غفلت کی نیند سو جائے اور وہ شب بیداری نہ کرے، مالک کو راضی نہ کرے، تو پھر اس سے بڑا واقف کون ہو سکتا ہے. پیارے بھائیو، آخر میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے آسمان کی طرف، یعنی آپ آسمان کی طرف دیکھیے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون سی رات ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ خوش نصیب رات ہے ان لوگوں کے لیے اس رات اللہ تعالیٰ کے 300 دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں. اس رات اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو اللہ اس رات کو بخش دیتا ہے سوائے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. مشرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، نہ قیامت کو بخشے گا نہ دنیا میں اس کو بخشے گا. قیامت کے دن بھی مشرک کی بخشش نہیں ہے. اللہ سب گناہگاروں کو بخش دے گا لیکن مشرک کو معافی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ رب العالمین اس رات ایک تو مشرک کو نہیں معاف فرمائے گا، نمبر 2 جادوگر کو، نمبر 3 چغل خور کو، نمبر 4 زانی کو، نمبر 5 شرابی کو، نمبر 6 سود خور کو، اور اسی طرح شرابی کو، اور اسی طرح جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا جب تک یہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں. تو پیارے بھائیوں، بالخصوص جو نوجوان آج اپنے ماں باپ کا دل دکھا بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں. صرف ایک رات کے لیے نہیں، ان سے معافی مانگے، وہ آپ سے ہمیشہ راضی ہو جائے، پھر آئندہ ان کا دل نہ دکھائے، پھر ان کی نافرمانی نہ کریں. ماں باپ کی نافرمانی سے بچیے. اگر کوئی شخص زانی ہے اسے توبہ کر لینا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے. شرابی کو، سود خور کو، اسی طرح جادوگر کو، چغل خور کو، جن کا نام لیا گیا، ان سب کو، ہم سب کو اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبریل امین پھر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر اسی طرح کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا. میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں اور جنت کے پہلے دروازے پر فرشتہ پکار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا. دوسرے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس رات کو سجدہ کیا، یعنی اس نے سجدے میں اپنی رات گزاری، وہ رکوع میں رہا، قیام میں رہا، سجدے میں رہا. اسی طرح فرشتہ ندا دے رہا ہے. تیسرے دروازے پر
یہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگی اور چوتھے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا ہے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں روتا رہا اور چھٹے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا ہے۔ ان تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے جو حالت قیام میں رہے، ساتویں دروازے پر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور اس کی طلب پوری کی جائے، اور آٹھویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ آج اس کو معاف کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جبریل امین یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ رات کے چوتھے حصے میں جب جبریل امین آئے تو یہ جنت کے دروازے آپ کو دکھائے گئے، فرشتوں کی آوازیں آپ نے سنی، تو آپ نے جبریل امین سے کیا پوچھا؟ جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ دروازے کھلے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ رب العالمین گناہ گاروں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اب بنی کلب کی بکریاں جو ہیں وہ تو بہت بڑا ریوڑ تھا، ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ گناہ گاروں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، رب قدیر یوں بندوں سے کہتا ہے مانگ لو ہم نے بنائی ہے اس واسطے شب برات، کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منائی شب برات، سنت رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت قبور کی کیجئے کچھ ان کے حق میں بلائی شب برات۔ یعنی اس رات کیا کرنا چاہیے کہ قبرستان جا کر ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگنا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ اس رات جنت البقیع میں جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے تھے، تو میرے آقا کی یہ سنت مبارک ہے۔ اور جو نہ کرنے والے کام ہیں کہ اس رات کو لوگ جو ہے وہ آتش بازی کرتے ہیں، بچے پٹاخے بجاتے ہیں، یہ مسلمانوں کے کرنے والے کام نہیں ہے، یہ جہنم سے ہمیں رہائی دینے والی یہ رات ہے۔ تو اس رات کو ہمیں بخشش کا سامان کرنا چاہیے، اور آتش بازی پٹاخے اور یہ چیزیں یہ تو آگ کا حصہ ہے، جہنم کا حصہ ہے، ان سے خود بھی بچیے، اپنے بچوں کو بھی تربیت دیجیے، اور اس رات کرنے والے کام جو ہیں کہ کل کا بھی روزہ رکھیے، اس رات کو عبادت کیجیے، اگلے دن کا بھی روزہ رکھیے، اور قرآن کی تلاوت کیجیے، اور سچے دل سے توبہ کریں۔ اس سے پہلے نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں ان کے ان کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کریں یا اللہ آئندہ نمازیں پڑھوں گا، جو قضا ہو گئی ہے ان کو میں لٹاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ سے سچے دل سے رو رو کر معافی مانگیے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وہ گناہ گار اللہ کا نیک بندہ جب کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ اپنے نیک بندے کے لیے اس کی رحمت ایک بار کہتی ہے اے میرے بندے تو کیا کہتا ہے، لیکن گناہ گار پر اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت اور اس کی مہربانی اور اس کی کرم نوازی دیکھیے۔ جب گناہ گار کہتا ہے اے اللہ، تو اللہ کی رحمت 3 بار کہتی ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ وہ بڑا کریم ہے۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے معافی طلب کریں۔ اسی بہانے سے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رات کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ پیارے بھائی، رات ثابت ہو نہ ہو، تو کسی بہانے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس کا کرم وہ تو کسی لمحے بھی ہو جائے تو مہربانی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔